نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وفي مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبت اور عقیدت سے آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی مائک کا ساؤنڈ تھوڑا بڑھا دو. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام، مسلم یوتھ نوجوانوں کا اس خوبصورت سنگٹن میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. آپ کے اس سنگٹن میں مولانا مطیع الرحمان صاحب کے انوائٹ پر آیا. میرا بنگلہ دیش میں صرف اور 2 دن باقی ہے محفل کا، اور غازی پور کا اس علاقے میں جب فرسٹ ٹائم آیا پتم، تو میری پتم محفل بھی غازی پور میں تھی، اور آج یہ لاسٹ محفل ہے جو آپ کے سامنے ہوں میں. آئندہ اور پرسوں پھر 2 دن دور دور ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق، اللہ کی مخلوق میں انسان بھی شامل، جنات بھی شامل، حیوان بھی شامل، سب کو پیدا کرنے والا کون؟
اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی پیدا کرا، انسان کو بھی پیدا کرا، جنات کو بھی پیدا کرا، شیطان کو بھی پیدا کرا، سمندر کی مچھلیاں، فش، جانور زمین کے، گورو، کاؤ، ساگول، گوٹ، سب کو کس نے پیدا کرا؟ اور پھر اللہ رب العزت نے آل دی بیسٹ، سب سے اچھا، سب سے شمن والا جس مخلوق کو بنایا، اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ رب کائنات نے جب انسان کی مخلوق کی جب اللہ نے تخلیق کو رکھا، اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا نائب، اپنا وکیل انسان کو بنانے والا ہوں۔ پھر سب سے پتم فرسٹ انسان حضرت آدم تھے۔ رب کائنات نے جب حضرت آدم کو پیدا کرا تو فرشتوں کو آرڈر کرا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے فرشتوں کو سجدے کرنے کا آرڈر کرا، فَسَجَدُوا، سارے فرشتوں نے اللہ کے اس آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیا، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کرا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، ابا واستکبرا، اس نے اس آرڈر کو ریجیکٹ کر دیا، وکان من الکافرین، اس نے تکبر کرا اور انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ رب کائنات نے اس کو سزا دی، اس کو سزا دی، قال فاخرج منها، اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ، فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان انسانوں کی طرف اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ سارے نبیوں کی تبلیغ، سارے نبیوں کا میسج، سارے نبیوں کی نصیحت ایک تھی، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اسی میسج کو لے کر سارے نبی ساری امت میں اس میسج کو فارورڈ کرا، لیکن اللہ نے حضرت آدم سے لے کر اپنے حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر کو الگ الگ معجزات عطا کرے، الگ الگ کتابیں عطا کری، الگ الگ شریعت عطا کری۔ حضرت آدم کے اندر رب کائنات نے صفیت کو رکھ دیا، حضرت نوح کے اندر اللہ نے نجیت کو رکھ دیا، داؤد کے اندر اللہ نے خوبصورت آواز کو رکھ دیا، سلیمان کے اندر اللہ نے بدھی کو رکھ دیا، یوسف کے اندر اللہ نے سندری خوبصورتی بیوٹی فلی کو رکھ دیا، موسیٰ کے اندر اللہ نے جلال کو رکھ دیا، عیسیٰ کے اندر اللہ نے جسارت شکتی کو رکھ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کے معجزات، سارے نبیوں کا شمان، سارے نبیوں کی شریعت ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کے شش نبی لاسٹ پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ سارے نبی کی سندری، سارے نبی کے معجزات، سارے نبی کی خوبصورتی، سارے نبی کی خوبی کو اللہ نے اپنے شش نبی کے اندر رکھ دیا۔ آدم کی صفیت محمد کے اندر، نوح کی نجیت محمد کے اندر، داؤد کی بیوٹیفل ٹیون محمد کے اندر، سلیمان کی بدھی محمد کے اندر، یوسف کا سندری محمد کے اندر، موسیٰ کا جلال محمد کے اندر، عیسیٰ کی جسارت محمد کے اندر۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے ساقی کوثر نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے شافی محشر نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء سید الاتقیاء
تاجدار ختم نبوت تاجدار مدینہ نہیں بنایا کسی بھی پیغمبر کی شریعت کو کتاب کو توریت زبور انجیل کو اللہ نے سیکورٹی نہیں دی محفوظ نہیں رکھا لیکن جب نمبر آیا شش نبی لاش پروفٹ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا کون محمد جس کو اللہ نے ساقی کوثر بنا دیا کون محمد جس کو اللہ نے شافی محشر بنایا تاجدار مدینہ بنایا تاجدار ختم نبوت بنا دیا کون محمد جس کو اللہ نے آسمانی معراج ایک رات ون نائٹ میں کرا دی کون محمد جس کو اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ جیسی کتاب عطا کر دی کون محمد جو انگلی کے ایک اشارے کو ایسا کر دے رب کائنات چاند کے دو ٹکڑے کر دے کون محمد جو دودھ کے ایک پیالے کو اپنے ہونٹوں سے لپ سے لگا دے ساری قوم والوں پر اللہ وہ دودھ کا پیالہ کافی کر دے کون محمد جو انگلی کو ایسے کرے رب کائنات اس انگلی سے پانی واٹر جاری کر دے کون محمد جس کو اللہ نے بیت اللہ جیسا برتھ ڈے عطا کری کون محمد جس کو اللہ نے مدینہ جیسی سرزمین عطا کر دی کون محمد جس کو اللہ نے ارحمو امتی بے امتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر واشدہم فی امر اللہ عمر جیسا عدالت کا پیکر واستقہم حیاء عثمان جیسا سخاوت کا پیکر واقضاہم علی حضرت علی جیسا شجاعت کا پیکر عبد الرحمن بن عوف جیسا بصیرت کا پیکر حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا جسارت کا پیکر عبداللہ بن مسعود جیسا فقاہت کا پیکر ابو ہریرہ جیسا ذہانت کا پیکر عطا کر دے کون محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ ابو ہریرہ جیسا ذہانت کا پیکر معاویہ جیسا سیاست کا پیکر عطا کر دے کون محمد جس کی بیٹی کو اللہ رب العزت سیدۃ نساء اہل الجنہ بنا دے کون محمد جس کے ناتی کو اللہ رب العزت سیدہ شبابی اہل الجنہ بنا دے کون محمد جو غزوہ بدر میں جب ناستک کا مقابلہ کرے اللہ رب العزت مسلمانوں کو وکٹری عطا کر دے میرے پیارے بھائیوں اسی محمد نے جب حق کلمہ کو بلند کر دیا سامنے ناستک نے ان کو پتھر مارے تلواریں چلائیں مگر میرے نبی کے سیکورٹی صحابہ کرام نے دین کی حفاظت کری قرآن کی حفاظت کری نماز کی حفاظت کری اس دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا بھائی چینی تو ڈالو چینی ڈالیں نہیں بھائی ہم پاکستانی لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں میرے پیارے بھائیوں آج آپ نے دیکھا میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں خالی پیٹ ہے میرے پیارے بھائیوں آج آپ نے دیکھا سنا کہ دنیا کے سارے یہودی نصارہ ناستک نے
جو مسلمانوں کی ساری دنیا کے جو مائنڈ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے وہ یہ بنایا کہ جو لوگ حضور آدمی ہے، داڑھی ٹوپی ہے، تو ان کا مائنڈ سیٹ اپ یہ بنایا ٹھیک ہے، ان کا مائنڈ سیٹ اپ یہ بنایا، مائنڈ سیٹ اپ کہ جو لوگ حضور آدمی ہیں وہ لوگ طالبان ہیں، اور پھر ساری دنیا والوں کے سامنے جو امیج بنایا وہ امیج یہ بنایا جہاد از ٹیررسٹ کا۔ ہم کہتے ہیں جہاد از ناٹ ٹیررسٹ، جہاد از رائٹ وے۔ اے بھائی ٹھیک ہے نہیں، جہاد از رائٹ وے، سیدھا راستہ۔ اس لیے ہمارے نوجوان ینگسٹر مسلمانوں کے اندر جہاد کا، شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا، اور مسلمان کتنے قربانی سے ہم تک اسلام پہنچا، اتنی ایزی تک نہیں پہنچا، ہم نے اس چیز کو ایزی کر دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، اس دین اسلام کے لیے حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا، اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس دین اسلام کے لیے حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹا کر کے ریمانڈ دیا گیا، اس دین اسلام کے لیے حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ان ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ساری دنیا کے ناستک اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح مسلمان کو ویک کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو دربل بنایا جائے، ساری دنیا کی۔ لیکن الحمدللہ مسلمان کے پاس جو پاور ہے، مسلمان کے پاس جو شکتی ہے، وہ پوری دنیا کے ناستک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چینی نہیں ڈالا کیوں بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ نے دیکھا 1947 کو جب ملک پاکستان، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش ایک تھا، میں اور آپ بھائی تھے۔ بھارت سے آج کل ہمیں وہ لوگ بھی ہمکاتے ہیں جو گائے کا مونت پینے والے ہیں۔ میں نے کہا تم گائے کا مونت پینے والے ہو اور ہم مسلمان گائے کا دودھ پینے والے ہیں۔ شکتی پاور گائے کے دودھ میں، مونت میں نہیں ہے۔ طاقت تو اگر میڈیکل بھی کرائیں گے تو بھی یہی بات سامنے آئے گی کہ پاور دودھ میں ہے، مونت میں نہیں۔ جب پاکستان کو ان بھارت سے ہم نے الگ کرایا، وکٹری دلائی پاکستان کو، وجہ صرف ایک تھی کہ شریعت نافذ ہوگا، قرآن کے مطابق سنسد سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں گے۔ آج بھی لاہور مینار پاکستان میں اردو لینگویج کے ساتھ بنگلہ لینگویج لکھی ہوئی ہے، آج بھی۔ اور آپ اگر اسٹڈی کریں گے کہ جدوں کے وقت جتنا خون رکتو مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے دیا تھا، اس کا ڈبل خون، اس کا ڈبل رکتو پاکستان کی وکٹری کے لیے بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے دیا تھا۔ یہ بات ابھی بھی معلوم ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ 1971 کو مجھے اور آپ، ہم دونوں مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ سارے ان کی راجنیتی کا چکر تھا،
ساری دنیا کے ناستک، ساری دنیا کے یہودی نصارا اس بات کو جانتے تھے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی، اسی لیے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کیا گیا۔ وہ سمجھے تھے مسلمان دربل بن جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ویک ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا مسلمان از سپر پاور، مسلمان از سپر پاور۔ سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ پاور اگر کسی کی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات کرنے کو تو بہت ہے، لیکن میرے چونکہ چوتھا مہینہ یہ شش ہو رہا ہے، چوتھا مہینہ، ہر دن میں دو دو تین تین پروگرامات ہیں، الحمدللہ۔ بس میں ایک فکر میں ہوں، ایک بات کو لے کر ایک میسج کو فارورڈ کرتا ہوں کہ مسلمانوں تم سب سے زیادہ شکتیشالی ہو۔ ہاں، دنیا کے سارے ناستک کو ایک طرف کر دو، ہندوستان کتوں کی پاور کو ایک طرف کر دو، امریکہ کی پاور کو ایک طرف کر دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف کر دو، گولی بم کو، میزائلوں کو ایک طرف کر دو، رب کعبہ کی قسم دوسری طرف مسلمان کے ایمان کو کر دو، اس کا ایمان سب سے زیادہ پاور والا ہو۔ مسلمان کے ایمان کا پاور کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ میدان میں تو اترو، ان کا مقابلہ تو کرو۔ آج یہ یہودی امریکہ، اس کا جو صدر ہے، ٹرمپ نہیں، ڈرم ٹھیک ہے نہیں بھائی، آواز سے بولو ٹھیک ہے نہیں۔ ہندوستان میں بیٹھا ہوا مودی نہیں، موتی، ٹھیک ہے نہیں، وہ مودی نہیں، موتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کا تعارف کیا ہے؟ ایک بات کو یاد رکھنا، مسلمان صرف ایک بات کو جانتا ہے، مسلمان صرف ایک خطا، ایک چیز کو، ایک ٹاک کو جانتا ہے کہ ہم مسلمان کسی کے بھی اگینسٹ نہیں ہیں، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ہمیں تو سب اپناتے ہیں، لیکن جو یہودی نصارہ ناستک مسلمان کی طرف اگر آنکھیں اٹھائیں گے، یہی مسلمان تیری آنکھیں کھینچ دیں گے۔ اگر تو ناستک مسلمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھائے گا، یہی مسلمان تیرے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے۔ اگر تو ناستک مسلمانوں پر گولی چلائے گا، یہی مسلمان تیری گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ایک شنشد، ایک سپریم کورٹ تمہارا ہے، ایک شنشد سپریم کورٹ اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے سپریم کورٹ کو، اللہ کے شنشد کو، ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو شنشد، جو سپریم کورٹ میں فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، ان کے فیور میں ہوگا، ہم ان کو بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شنشد میں، اگر کسی سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ قرآن کے اگینسٹ ہوگا، نبی کے اگینسٹ ہوگا، ہم ایسے سارے شنشد کو، سارے سپریم کورٹ کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہے، یہ شزا خطا ہے، یہ رائٹ ٹاک یہی ہے، سب یہی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات تو بہت لمبی چلی جائے گی، میرا وقت 40 منٹ کا ہے، وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں جو آپ کو جس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اب ایک بننا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو کیا چائے چلے گی؟ پہلے چینی نہیں، اب چائے بھی چلے گی۔ میرے پیارے بھائیوں،
مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میں اور آپ کیا ہے؟ میں اور آپ کیا ہے؟ کتنا پیارا لگتا ہے نا جب ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ میں بنگلہ دیش جانے سے میرا دل نہیں کرتا، اتنی محبت مجھے ملتی ہے یہاں، اتنا دور، اتنا لو۔ اور پاکستان سے بہت سارے حضور مجھے کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی بنگلہ دیش میں لے کے جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کے پیارے محبوب کے سپاہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے، حضرت سلمان فارسی فارس سے تھے، لیکن سب نے لا الہ الا اللہ کے پتاخے کے نیچے کام کرا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں سارے اسلام کو پہنچا دیا، ساری دنیا میں پہنچایا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن آل آف کنٹری، جس دن بشے مسلم ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پتاخہ گھومے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تو کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بس ششخطا کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ اے محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، لاسٹ پروفٹ آف محمد رسول اللہ۔ بنگلہ زبان میں کہتے ہیں شش نبی، ٹھیک ہے نا؟ نبیر پورے، نبیر پورے، آواز سے بولو، پاور سے، نبیر پورے، سب بولو نبیر پورے۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح کسی انسان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے، زمین آسمان سب کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو طائف کے میدانوں پر پتھر مارا گیا، نعوذ باللہ۔ میرے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی، میرے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، لیکن جن لوگوں نے میرے نبی سے سوری کہا، میرے نبی نے سب کی سوری کو ایکسپٹ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی، اس زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت فیروز کو امیر کیپٹن بنایا، پوری ٹیم روانہ کری، حضرت فیروز گئے، اس ناستک کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے فرمایا، قد فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مجاہدو، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں، اپنی جیون میں، اپنی لائف میں کر کے چلے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا،
ایسے ملعون کی، ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے۔ آج کل ایک فتنہ، ایک نیٹ ورک جس کا نام ہے قادیانی، مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح بولو مسلمان نہ کافر، اور آواز سے بولو مسلمان نہ کافر۔ تین کام ان کے، پتم فرسٹ کام مسلمانوں کو مرتد کرتا ہے نعوذ باللہ، سیکنڈ کام مسلمانوں کے اگینسٹ یہودیوں کی ہیلپ کرتا ہے نعوذ باللہ، تھرڈ کام مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی بنگلہ زبان میں کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ باٹ فاری کرتا ہے، چیٹر ہے چیٹر۔ مشکل یہ ہے کہ ان کی بڑی بڑی برانڈز کمپنی ہے، پران، شیزان، آر ایف ایل، آل ٹائم، ٹیسٹڈ، سب قادیان، آل پروڈکٹ، لیکن خریدتا مسلمان ہے نعوذ باللہ۔ آپ نے ایک چیز خریدی، اس نے آپ کو ٹاکا دیا، آپ نے وہ ٹاکا آپ کے اگینسٹ یوز کرتا ہے۔ سب توبہ کرو اللہ سے، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آر ایف ایل یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آل ٹائم یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ شش خطا یہ ہے کہ 1973 سرزمین پاکستان میں، ہاں غزل ہوگا، ہاں ہوگا انشاءاللہ، ہوگا بھائی ہوگا، کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ آج میرا سارا پیٹرول ختم ہوگا، ٹینشن نہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، 1973 کو جب سرزمین پاکستان میں یہ قادیانی ناستک مضبوط ہوئے، اس زمانے کے علماء نے آندولن کا کہا، سارے لوگ روڈوں پر آندولن کرنے آ گئے، سب نے نعرہ لگایا نبر پورے نبر پورے شنشدے 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 شبد یہ সংসদে আইন চাই নবীর পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই সংসদে আইন চাই নবীর পরে নবী নাই নারে তাকবীর আল্লাহ ماشاءاللہ سب نے سلگان لگایا پاکستان میں، لیکن وہی بات ہے پاکستان اور بنگلہ دیش دس از آف مسلم کنٹری، لیکن اس کی جتنی سرکار ہے گورنمنٹ ہے سب غلام ہے۔ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں تم غلامی چھوڑ دو، بنگلہ دیش کے لیے ہم نوجوان قربانی دیں گے انشاءاللہ، بنگلہ دیش کی سیکورٹی یہی ینگسٹر کریں گے انشاءاللہ، پاکستان کی سیکورٹی یہی ینگسٹر کریں گے انشاءاللہ، اور دونوں ملکوں میں لا الہ الا اللہ کا پتاکا گھومے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ان لوگوں نے پاکستان میں نعرہ لگایا نبر پورے نبی نائی شنشد آئین چاہیے، سامنے سے یہ جتنے وہاں کے جو پولیس والے تھے سب نے گولی چلائی نعوذ باللہ، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، اللہ اکبر، لیکن سب نے سینوں پر گولی کھائی، اور الحمدللہ پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق ان ناستق قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے مجاہدو، اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے، تمہاری پاور کو تو ساری دنیا جانتی ہے، انگریز بھی جانتا ہے، کانگریس بھی جانتا ہے، ہندوستان و پاکستان افغانستان بھی جانتا ہے، یہ وہی ینگسٹر آف بنگلہ دیش ہے جس نے اس خونی کو 16 سال کے بعد 2024 کو 5 اگست والے دن جوتی مار مار کر بھگا دیا تھا۔ میرے پیارے مسلمانوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق ان ناستق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اے بھائی بیچ ہو رہا کیوں ہاتھ میں؟ اے سب اٹھاؤ۔
سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنے جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، ان ناستک کا مقابلہ کرو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ غزل کون سی؟ ہے وہ میرا نبی ہے گیا۔ اچھا دیکھتا ہوں، پہلے میں میرا۔ اے بھائی سب زندہ باد بولو گے ہاتھوں کو اٹھا کر؟ ہاں ہاتھ اٹھا پہلے، زندہ باد کیسے بولو گے؟ سب تیار ہو ختم نبوت پر؟ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے، ہو کے رہے گی جھوٹ